الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلتا رہے جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی، جس پر ساری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ دین کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ دین عربی زبان میں 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ عربی لغت میں 4 مفہوم ہے اس کے اندر، جو چاروں اکٹھے ہوں تو پھر کوئی نظام زندگی یا وے آف لائف دین کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک ہونا چاہیے حاکم جو حکم دے، پھر دوسری طرف کوئی رعیت جو اس کی اطاعت کرے، تیسری طرف کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی حکم ہونا چاہیے جو وہ حاکم دے رہا، اور چوتھی چیز ہوتی ہے پھر جزا، کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا۔ حکم کی اطاعت کرو گے تو کیا انعام ملے گا، نافرمانی کرو گے تو کیا سزا ہوگی۔ کسی سوسائٹی اور معاشرے میں جب کوئی ضابطہ بنے گا تو ایک قوت ہوگی جو وہ قانون بنائے گی، کچھ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، قانون کی وضاحت ہوگی، پھر اس کے لیے سزا جزا مقرر کی جائے گی۔ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے دین جو ہے نا کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور سارے علموں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی اس بارے میں یکسو نہیں ہو سکا اور صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تو ہو سکتا اس کی پوری زندگی رائے گاں اور برباد جائے، انجام میں وہ ناکامی کا سامنا کرے۔ اور اگر صحیح راستہ اختیار کر لے، ایسا طریقے زندگی اپنا لے جو صحیح ہو، تو اس کے نتیجہ میں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی برکتیں پائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب یہ طریقے زندگی انتخاب کرنے کے لیے ہمارے سامنے 3 راستے ہیں۔ جب سے اولاد آدم علیہ السلام زمین میں آباد ہوئی ہے، انسانوں نے 3 راستے ہیں جو چنے ہیں۔ ایک راستہ تو ہے جس کو ہم آج کل لبرلزم کہتے ہیں، فسق و فجور کا راستہ، کہ آدمی سمجھے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے مزے کرو، جانوروں کی طرح رہو، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، عیش کرو، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ زیادہ لوگوں کا رویہ یہی رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، 4 پایوں کی طرح رہیں، کھایا پیا سو رہے اور بچے جنے، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں سوچی۔ ان کی معراج یہی ہے۔ باقی ساری دلچسپیاں جو ہے نا کہ بیوٹی پارلر ہیں، لباس ہیں، اسکول کری، سارے بہانے ہیں، اصل وہ عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک طریقے زندگی تو یہ رہا ہے، زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے، اور ایک اس کے بالکل برعکس رہا جنہوں نے کہا کہ یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا، اس سے نجات حاصل کرنی تھی۔ یہ راہب لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس دنیا سے نفرت کرنی تھی، اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، اچھی خوراک نہیں ہونی چاہیے، جسم کو جتنی اذیتیں دی جائیں، بلکہ خودکشی تک کو انہوں نے کہا کہ بات ہے مرو اور جان چھڑاؤ اس دنیا سے۔ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اس کے مقابلہ میں وہ دین ہے جس کی اللہ تلقین کر رہا کہ بہتر دین جو ہے نا نظام زندگی، وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، وہ اسلام ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے اسلام۔ اس لیے شروع میں کہہ دیا اسلام وجہ للہ، کہ نہ اس میں وہ فسق و فجور ہے کہ بیلگام گھوڑے بن جاؤ کہ چراگاہ، اس میں تم گھس گئے ہو، جیسے چاہو کھاؤ پیو۔ یہ حیوانوں کی زندگی بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی اور اس دنیا میں بھیج کر تمہیں قید خانے میں، یہ بھی غلط ہے۔ تم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ نے تمہارے چارج میں دے دی ہے یہ دنیا، جس حالت میں تمہارے سپرد کیا، جب تم یہاں سے روانہ ہو تو بہتر حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مینجمنٹ تم نے کیا کی ہے۔ جتنی اچھی مینجمنٹ اس دنیا کی کرو گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے کوئی مالک کسی کو ایک چونی دیتا ہے کہ اس میں تجارت کر کے دکھاؤ، اگر وہ اچھی تجارت کرتا ہے، سمجھدار نوکر ثابت ہوتا، پھر وہ لاکھوں اس کے حوالے کر دیتا۔ جو تھوڑوں میں دیانتدار نہیں ثابت ہوا، لاکھوں پھر اس کے حوالے کیسے کیے جائیں، بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، تھوڑی سی صلاحیتیں دے دی ہیں، باقی کہا کہ یہاں اچھا کام کر کے دکھاؤ،
پھر ملک لا یبلا، ایسی سلطنت دوں گا جو کبھی اس کو زوال ہی نہیں آئے گا، ہمیشہ کی بات سے جنت میں چلے جاؤ، مگر اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تمہارا جائزہ تو لیا جائے کہ تمہیں کام کرنا آتا بھی ہے تو نہیں۔ تو اسلام جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نا سب کا دین اسلام ہی تھا، کوئی ایسی بات نہیں کہ اسلام جیسے کہتے ہیں فاؤنڈر آف دی فیتھ رسول اللہ کو، یہ کافروں نے ہمارے ذہنوں میں بسا دیا کہ بانی اسلام، اس سے زیادہ کفر کا کوئی کلمہ نہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ ایک بدعت ایجاد کی ہے کہ سارے انبیاء کے خلاف ایک نیا دین گھڑ لیا، نہیں، سارے نبی جو تھے وہ مسلم تھے، اسلام لائے، اور سلیمان علیہ السلام کے بارہ میں بھی حضرت یوسف علیہ سب کے ساتھ آتا توفانی مسلم والنی بسوالن، مسلم تھے وہ سارے، اسلام ہی ان کا دین تھا۔ یہ جو کوئی نصرانی کہلاتا ہے، کوئی یہود کہلاتا ہے، ہم محمدی اپنے آپ کو کہلانے لگے، کئی لوگ بہت اس میں فخر سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی دین میں نہیں آیا۔ اللہ نے کبھی کسی شخصیت کی طرف اس دین کو منسوب نہیں کیا، یا نہ نوحی نہ ابراہیمی، نہیں، اللہ کا دین۔